کہ اقتصادی اور سیاسی زبوخالی کے اس دور میں بھی پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور پاکستان کے طالب علم اور پاکستان کے ایکسپرٹس اپنے اپنے میدانوں میں اور اپنے اپنے محاذوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں جہاں جہاں پاکستانی طالب علم پہنچے ہیں وہاں پر انہوں نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور اس کی روزانہ اطلاعات آتی رہتی ہیں. ملک کے اندر بھی حالات گو کہ خراب ہیں اور وسائل کی بے پناہ کمی ہے، لیکن پاکستانی طالب علم جتنی ممکن ہو سکتی ہے، جتنی کوشش کی جا سکتی ہے اور ان وسائل سے جو کامیابیاں حاصل کرنی جا سکتی ہیں اسے بین الاقوامی طور پہ منوا رہے ہیں. یہی پاکستان کے طالب علموں نے حاصل کیا ہے. EME کالج کے طالب علم ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایک ایسی گاڑی پر کام کیا جو کہ پیٹرول کی اور توانائی کے اس بحرانی دور کے اندر کم سے کم پیٹرول میں زیادہ سے زیادہ سفر طے کر سکتی ہے اور ایک دعوے کے مطابق 1 لیٹر میں 110 کلومیٹر سے زیادہ گاڑی سفر کر سکتی ہے. یہ گاڑی بنائی گئی ہے ترکی کے ایک پرانی گاڑی کے ماڈل کو استعمال کیا گیا ہے. پاکستانی نوجوانوں نے، طالب علموں نے، انجینئرز نے، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس نے اپنا دماغ جوڑا اور بہرحال ایک ایسی کاوش کی جس کی بین الاقوامی طور پر بھی ستائش ہو رہی ہے. اس کا احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی نوید احمد کی اس رپورٹ میں جو انہوں نے راولپنڈی میں ترتیب دی. یہ کھلورا نما کار اپنی نوعیت کا ایک عجوبہ ہے جو نہ صرف پاکستان کی پہلی ہائیبرڈ گاڑی ہے بلکہ طلباء کی بنائی جانے والی اپنی طرز کی ایشیا کی پہلی کار. کرنل اخلاق خٹک کی قیادت میں EME کالج کے 10 نوجوانوں نے قلیل وقت اور انتہائی محدود وسائل میں انجینئرنگ کی ڈگری کے آخری پروجیکٹ کے طور پر یہ گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا. 2010 میں ہم پاکستان کی سب سے پہلی گیسولین ہائیبرڈ وہیکل بنا کر ملیشیا لے کے گئے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے اور اس نے سارے کے سارے کوالیفائنگ راؤنڈز کلیئر کیے. یہ گاڑی وہاں پر 35 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ پہ چلی اور اس وقت اس کی کیپیبلٹی ہے 110 کلومیٹر پر لیٹر چلنے کی. یہ کار مکینیکل اور الیکٹریکل توانائیوں کو ملا کر پیٹرول کی انتہائی قلیل مقدار سے لمبے فاصلے طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. 160 کلو گرام وزنی اور 1.25 میٹر لمبی یہ کار ملیشیا میں اپنی خوبصورتی اور کارکردگی کی وجہ سے مرکز نگاہ تو بنی رہی مگر واپس آنے کے بعد کراچی کی بندرگاہ پر تقریباً تباہ ہی ہو گئی. مگر جذبے جواں ہیں اور پروڈگی کا یہ برانڈ نسٹ میں ایک نظریے کی شکل اختیار کر چکا ہے. دو پروٹوٹائپس، ایک پروڈیجی کا نیکسٹ ورژن دیورم 2 پریپیئر کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیکنالوجیکلی بھی اور مالی طور پر بھی فنڈ کرے. ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں چند ہی لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے نام دیورم کی تاریخ سے شاید ہی کوئی واقف ہو. دیورم 60 کی دہائی میں ترکی میں ایک جرنیل کے کہنے پر 3 ماہ میں تیار کی گئی مگر یہ سڑکوں پر تو نہ آ سکی لیکن پاکستان کے ان نوجوانوں کے دلوں کو ضرور گرما گئی جو اس برانڈ کی اس کار کو پاکستان کی سڑکوں پہ لا کر تیل کی بچت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو ایک نئی طرح کی کاروں سے روشناس بھی کرانا چاہتے ہیں. ترکی میں دیورم کے 2 پروٹوٹائپ بنائے گئے مگر گاڑیاں بنانے والی غیر ملکی کمپنیوں کی لابی کی مضبوطی کی وجہ سے دیورم صنعتی بنیادوں پر تیار ہو کر ترکی کی سڑکوں پر نہ آ سکی. انشاءاللہ 2011 میں ملیشیا میں دیورم 2 ہم بنا کے لے کے جائیں گے اور اس کی کیپیبلٹی مور دین 300 کلومیٹرز ہوگی پر لیٹر آف فیول. توانائی کے بحران اور عمومی مایوسی کے اس دور میں نسٹ کے جوان سال بچے اور کرنل اخلاق خٹک پاکستانیوں کے سچے ہیرو ہیں لیکن ان کا خواب شیل ایکو میراتھن جیتنا نہیں بلکہ قلیل تیل سے چلنے والی پاکستانی ہائیبرڈ کار کو مقبول ترین گاڑی کا درجہ دینا ہے. اس کار کو تکنیکی طور پر مزید بہتر بنانے اور سڑکوں پر لانے کے لیے صرف ان کے جذبے اور شب بیداری ہی درکار نہیں. اگر ہم نے پچھلی بار اس کی فائبر گلاس کی باڈی بنائی ہے تو اس بار ہم اس کو کاربن فائبر کی باڈی بنانا چاہ رہے ہیں وچ از وے ٹو ایکسپینسو. اگر ہمیں کاربن فائبر کی باڈی لگانی ہے تو ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ ہوگی تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سپر کیپیسٹرز ہم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. موٹرز ہم تھریش ہولڈ وولٹیج بہت زیادہ لیتی ہیں, وہ امپروومنٹ چاہ رہے ہیں اس میں ہو جائے.
पाकिस्तान न सिर्फ हर साल लाखों पेट्रोल और गैस पर चलने वाली गाड़ियां दरामद करता है, बल्कि अरबों डॉलर दूसरे ममालिक से पेट्रोल खरीदने में भी खर्च किए जाते हैं। आइंदा बरसों में CNG की मुतवक्के कमी के बायस डेवरिन 2 ऐसी हाइब्रिड कारें बनाना पाकिस्तान की मईशत, वकार और माहौल सब के लिए फायदे का सौदा होगा। प्रोग्राम आज का इमरान खान के साथ के लिए नवीद अहमद, कैमरामैन शब्बीर अहमद के हमरा, जियो न्यूज, रावलपिंडी। यही वजह है कि हर पाकिस्तानी ये समझता है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरतेज है साथी। इसी अज़म के साथ कामरान खान को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत उस नज़रिए से देखे। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी तो वो पाकिस्तान की इमदाद कर सकेंगे।